جس نے 4.5 پیسے کسی کے دبا لیے، لے لیے واپس نہیں کیے، روز قیامت اس کو 750 مقبول نمازیں اپنی اس بندے کو دینی پڑ جائیں گی۔ تو بھائی کسی کا حق مارنا، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی 1 بالش زمین دبا لی۔ قصص الحدیث سیریز میں سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 11ویں اسٹوری پیش خدمت ہے۔ یہ اسٹوری ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے مگر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جس کے بعد مال و دولت نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، سونے چاندی کے اشرفیاں نہ ہو، اور پیارے نبی کی سوچ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا مگر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا؟ فرمایا پڑھتا ہوگا۔ کہا کہ کیا وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہوگا؟ فرمایا دیتا ہوگا۔ کیا وہ روزے نہیں رکھتا ہوگا؟ فرمایا رکھتا ہوگا۔ کیا وہ حج نہیں کرتا ہوگا؟ فرمایا کرتا ہوگا۔ وہ سارے نیک اعمال کرتا ہوگا، نیکیوں کی دوڑ لگانے میں آگے ہوگا۔ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تبھی تو وہ پہاڑوں کے برابر حدیث میں آتا ہے نیکیاں لے کر آئے گا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اتنی عبادات والا بھی جہنم میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس نے، جس کا مفہوم ہے کہ اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا۔ ایک آئے گا وہ کہے گا کہ اے اللہ کے رسول اس نے مجھے گالی دی، اس آدمی کی نیکیاں جو ہے اس جس کو گالی دی گئی اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گا اللہ اس نے مجھ سے قرض لیا واپس نہ کیا، اس کی نیکیاں اٹھا کے ڈال دی گئیں۔ پھر آئے گا کہ اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ میں یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں الگ الگ، یہ سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ گالی ہو گئی، تہمت ہو گئی، مال لیا واپس نہیں کیا، خون بہایا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ چاروں الفاظ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ گالی سے، تہمت سے، مال ضبط کرنے سے، قرض کسی کا لیا واپس نہیں کیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کسی کا جو ہے ناحق خون نکال لیا، کسی کو ایسا زخم لگایا کہ اس کا خون نکل گیا، یا کسی کو قتل کر دیا۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتا، اب کیا ہوا جی؟ حق مار دیا، اب جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو فرمایا لوگ آتے چلے جائیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ آ رہے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ لوگوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں، اس کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے، پھر لوگ آتے جائیں گے اللہ ہمارا بھی حق مارا، اللہ ہمارا بھی حق مارا، حتیٰ کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور گناہوں پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس امت کا سب سے مفلس انسان ہے۔ تو بھائی کہیں ہم اپنے گریبان میں جھانکے، حدیث تو ختم ہو گئی، اس واقعے میں کیا عبرت ہے؟ ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ آیا کہ ہم نے کسی کا حق مارا ہو۔ ایک اللہ والے انتقال ہوا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، خواب میں آئے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر دی، ایک عمل پر میری پکڑ ہو گئی۔ پوچھا کیا؟ کسی کے یہاں مہمان تھا، یہ 500 سال پرانا واقعہ ہے جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ کسی کے یہاں میں مہمان تھا اور دسترخوان کا اس وقت جو ہے نا کھجور کی چھال کے دسترخوان ہوتے تھے، وہ تنکا توڑ کے میں نے خلال کر لیا، اس پہ پکڑ لیا اللہ نے۔ در مختار یہ فقہ کی بڑی کتاب ہے، 15 سے 20 جلدوں کی، اس میں ایک مسئلہ لکھا ہے حدیث کے تحت، جس نے 4.5 پیسے کسی کے دبا لیے، لے لیے واپس نہیں کیے، روز قیامت اس کو 750 مقبول نمازیں اپنی اس بندے کو دینی پڑ جائیں گی۔ تو بھائی کسی کا حق مارنا، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی 1 بالش زمین دبا لی، وہ 7 زمین نیچے تک اس کے کندھے پر جو ہے نا وہ زمین ڈالی جائے گی۔ ایک بندہ 100 فٹ نیچے تک کی زمین کو اپنے کندھے پہ نہیں رکھ سکتا۔ 1 بالش زمین اگر 100 فٹ تک کھودی جائے اور اس کا ایک مینارہ بنایا جائے 100 فٹ کا، وہ نہیں رکھ سکتا، تو 7 زمین کیسے وہ اپنے اوپر جو ہے اس کو برداشت کر سکے گا؟
تو کوشش کریں بھائی اگر کسی کا حق مارا ہو تو دنیا میں وقت ہے، آج ہم دے سکتے ہیں. آج ایک باپ اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتا. مرد کے 2 حصے ہیں تو بہن کا جو ہے 1 حصہ ہے. ارب پتی لوگ ہیں، پیسہ چھوڑ کے، ارب روپے چھوڑ کے مر کے چلے گئے، اپنی اولاد اپنے ساتھ بھی نہیں لے کے گئے. کیوں؟ کفن میں جیب نہیں ہوگی، قبر میں الماری نہیں ہوگی. اولاد کو دے کے گئے کہ بھائی تو جو ہے اس پیسے کو رکھ، بہن کو نہیں دیا، اور عذاب خود بھگت رہے. انٹرنیشنل بے وقوف ہیں. یہ جتنے بڑے دماغ والے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، اتنے ہی وہ انٹرنیشنل بے وقوف ہوتے ہیں. یہ مولوی جن کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حقیر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، وہ مولوی تم سے 1000 گنا زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ اس آخرت کی دوڑ لگا رہے ہیں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور تم اس دنیا کی دوڑ لگا رہے ہو جو چند سال بعد فنا ہو جائے گی. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو بجلی کی چوری میں ملوث ہیں. پورا علاقہ بجلی چوری کر رہا ہے. میں گوٹھوں کے نام لے سکتا ہوں، اے سی دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے مل مالکان ہیں. یہ پوری قوم کا حق ہے. قیامت کے دن آپ کس کس کو نیکی دے سکو گے؟ ہماری فیلڈ میں آپ آ جاؤ، زعفران میں آپ 2 نمبر ہی دیکھ لو. جو ہندوؤں پہ زعفران چڑھتی ہے وہی جو ہے نا بازار میں بک رہی ہوتی ہے مکس ہو کے. سلاجید میں بھی بھر کے لوگ 2 نمبر ہی کر رہے ہیں. مسالے میں جو ہے جو کا چھلکا ملایا جا رہا ہے، دیسی گھی میں جو ہے نارمل گھی ملایا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں جو 2 نمبر ہی کرے گا قیامت کے دن وہ کس کس کو نیکی دے گا؟ بھائی یہ تو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو. بجلی کی چوری لے لیں کہ کتنی کمپنیز جو ہے بجلی کی چوریاں کرتی ہیں. اسی طرح کسی سے مال منگایا، آپ پہ قرض ہوا، اس کا قرض واپس نہیں کیا، اس کو لے لیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر ہندوستان میں، یہ دارالعلوم کرنگی اسی کی ایک شاخ ہے، 10,000 طلبہ پڑھتے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند کے اندر استاد اگر مدرسے کا قلم استعمال کرتا تو پھر اپنا قلم لا کے رکھ دیتا کہ بھائی یہ مدرسے کا قلم میں نے غلطی سے استعمال کر لیا، اس کی انک مجھے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مہمان آتا تو پنکھا بند کرتے کہ یہ میرے لیے، میرے مہمان کے لیے نہیں ہے. اگر 1 گھنٹہ لیٹ آتے تو اپنی تنخواہ سے وہ پیسے کٹاتے کہ جائز نہیں ہے 2 نمبری کرنا، کہ خاموشی سے آ کے بیٹھ گئے. تو کتنے لوگ جو 2 نمبریاں کر رہے ہیں، آخرت میں وہ اپنی نیکیاں کیسے بچا پائیں گے؟ تفسیر روح المعانی یہ تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ روز قیامت جو شخص ناپ تول میں ڈنڈی مارتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے والے کے پاس گئے، اوپر سوکھا غلہ تھا، گندم تھا، اور نیچے جو ہے گیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہٹا کے کہا کہ گیلے کو اوپر رکھو، عیب دار چیز بتا کر بیچو. تو فرمایا جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جہنم میں اس کو 2 وادیوں کے بیچ میں جو ہے نا اس کو بٹھایا جائے گا اور ترازو دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ان دونوں جو پہاڑ ہے نا ان کا وزن ناپو، اور وہ نہیں ناپ سکے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا. اسی طرح ایک شخص ناپ تول میں ڈنڈی مارتا تھا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب موت آئی تو وہ کہہ رہا تھا 10 روپے 11 روپے، یہ کہتا کہتا مر گیا. تو بھائی جب لوگوں سے، اس کے عزیز و اقارب سے پوچھا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو کہنے لگے کہ یہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتا تھا، پیسے گننے کا اس کو بڑا شوق تھا. تو بھائی ہم سب کو دنیا سے جانا ہے. یہ حدیث کا یہ جو واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ہمارے عبرت کے لیے. اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور کوشش کریں اگر کسی کا حق مارا ہو تو اس کو لوٹانے کی کوشش کریں. اگر لوٹا نہیں سکتے تو اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ ہزاروں نبیوں کے برابر بھی عبادات لے کے جائیں گے تو جہنم میں جلنا پڑے گا. یہ بات لکھ کے رکھ لیں، الا یہ کہ اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.